السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو کچھ سال پہلے تک سائنس فکشن لگتا تھا، لیکن اب حقیقت ہے۔ تصور کریں کہ آپ اپنا ذاتی اے آئی اسسٹنٹ بنا سکتے ہیں، وہ بھی کوڈنگ کی ایک لائن لکھے بغیر۔ ہمارے پاس آج مسٹر ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی ایجنٹ میکرز کے کچھ بہت ہی دلچسپ حصے ہیں، خاص طور پر اس کا 12واں چیپٹر۔ یہ باب ایک 4 ہفتوں کا پورا روڈ میپ دیتا ہے، بالکل اسی کام کے لیے۔ بالکل، اور یہ کوئی عام سی گائیڈ نہیں ہے کہ اے آئی کیسے استعمال کریں۔ اس کتاب کا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص، چاہے اس کا ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہ ہو، صرف 4 ہفتوں میں صفر سے شروع کر کے ایک مکمل کام کرنے والا اے آئی ایجنٹ بنا سکتا ہے۔ تو آج ہم اسی دعوے کو ذرا پرکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس سفر کے پہلے 2 ہفتے کیسے گزرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک سادہ سے خیال کو ایک کام کرنے والے اے آئی ایجنٹ میں کیسے بدلا جاتا ہے، خاص طور پر پہلے ہفتے میں جب بنیاد رکھی جا رہی ہو۔ اچھا، تو پہلا ہفتہ کتاب کہتی ہے کہ یہ بنیادیں مضبوط کرنے کے بارے میں ہے۔ اس میں ایجنٹ کے ڈھانچے کو سمجھنا، پرومپٹ انجینئرنگ سیکھنا اور پہلا سادہ ایجنٹ بنانا شامل ہے۔ یہ سب سننے میں تو بڑا منظم لگتا ہے، لیکن عملی طور پر پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ سیدھا اے آئی سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ یہی تو ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ کتاب اس کے بالکل الٹ کہتی ہے۔ پہلے دن آپ اے آئی سے بات نہیں کرتے، بلکہ آپ اپنے مقصد کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ ایک شعبہ منتخب کرتے ہیں، جیسے قانون، تعلیم یا مارکیٹنگ، تاکہ آپ کے ایجنٹ کا ایک واضح مقصد ہو۔ یہ ایسا ہے جیسے کسی کمپنی کو شروع کرنے سے پہلے آپ فیصلہ کریں کہ بیچنا کیا ہے۔ بغیر مقصد کے ایجنٹ تو بس ایک کھلونا ہے نا۔ یعنی سمت پہلے دن سے ہی طے ہو جاتی ہے۔ اچھا، مقصد تو طے ہو گیا، پھر کیا؟ دوسرے دن سے میرا خیال ہے عملی کام شروع ہوتا ہے۔ سسٹم پرومپٹس لکھنا، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، یہ اس پورے عمل کا شاید سب سے اہم حصہ ہے۔ ایک سسٹم پرومپٹ دراصل آپ کے ایجنٹ کی یوں سمجھے کہ جاب ڈسکرپشن ہے۔ جاب ڈسکرپشن؟ جی، آپ اسے بتاتے ہیں، تم ایک ماہر قانونی مشیر ہو، تمہارا لہجہ پروفیشنل لیکن آسان ہونا چاہیے۔ تم قانونی اصطلاحات کی وضاحت کرو گے، لیکن کبھی بھی حتمی قانونی مشورہ نہیں دو گے۔ آپ اس کی ذمہ داریاں، اس کی حدود اور اس کا کردار سب کچھ پہلے سے طے کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ اے آئی کو ایک شخصیت اور اصول دیتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ یعنی ہم اے آئی سے صرف سوال نہیں پوچھ رہے، بلکہ اسے ایک کردار دے رہے ہیں، ایک نوکری دے رہے ہیں۔ لیکن اکثر جب ہم اے آئی سے بات کرتے ہیں تو جوابات بڑے غیر متوقع اور بکھرے ہوئے سے ہوتے ہیں۔ کیا یہ جاب ڈسکرپشن اس مسئلے کو حل کرتی ہے؟ جزوی طور پر ہاں، لیکن اصل حل آتا ہے تیسرے دن، جسے کتاب کہتی ہے ان پٹ آؤٹ پٹ اسکیما ڈیزائن۔ یہ تو سننے میں کافی تکنیکی لگ رہا ہے۔ لگتا ہے، لیکن اس کا تصور بہت سادہ ہے۔ آپ اے آئی کو بتاتے ہیں کہ آپ کو جواب کس فارمیٹ میں چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ جواب ہمیشہ جیسون فارمیٹ میں ہونا چاہیے، جس میں ایک خلاصہ ہو، اہم نکات کی ایک لسٹ ہو اور اگلے اقدامات کا سیکشن ہو۔ ایک منٹ، مجھے روکنے دیجیے گا۔ جیسن کا مطلب ایک عام صارف کے لیے کیا ہے؟ یہ تو کوڈنگ جیسا نہیں لگتا۔ بہترین سوال۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسے ایسے سمجھیں کہ آپ اے آئی کو ایک خالی فارم دے رہے ہیں۔ ایک خالی فارم؟ جی، اور کہہ رہے ہیں کہ اپنا جواب اسی فارم میں بھر کر دو۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اے آئی تخلیقی تو رہتا ہے، لیکن اس کا جواب ہمیشہ ایک منظم اور قابل بھروسہ ڈھانچے میں آتا ہے۔ یہی فرق ہے ایک کھلونا بنانے اور ایک پروفیشنل ٹول بنانے میں۔ آپ کو ہمیشہ معلوم ہوتا ہے کہ جواب کس شکل میں آئے گا۔ صحیح۔ تو اب تک ہم نے اپنے ایجنٹ کو ایک دماغ دیا، ایک شخصیت دی اور اسے منظم طریقے سے جواب دینا سکھا دیا، لیکن ابھی تک وہ ایک بند ڈبے میں ہے۔ اگر اسے بیرونی دنیا سے معلومات چاہیے، جیسے تازہ ترین خبریں، تو کیا ہوگا؟ آپ بالکل صحیح جگہ پر پہنچی ہیں۔ یہی چوتھے دن کا موضوع ہے، ٹول سے آگاہی۔ یہاں آپ اپنے ایجنٹ کے دماغ کو ہاتھ پاؤں دینا شروع کرتے ہیں۔ سی جی پی ٹی کے اندر کچھ بلڈ ان ٹولز ہیں، جیسے ویب ٹول جو ایجنٹ کو انٹرنیٹ پر لائیو سرچ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اچھا۔ یا امیج جن ٹول، جس سے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بلی کی تصویر بناؤ جو خلا میں تیر رہی ہو، اور وہ بنا دے گا۔ ایک منٹ، اس میں پائتھون ٹول کا بھی ذکر ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صارف کو پائتھون کوڈنگ آنی چاہیے؟ یہ تو بغیر کوڈنگ والے وعدے کے خلاف لگتا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے،
اور دراصل یہی اس کی خوبصورتی ہے. نہیں، آپ کو کوڈ کی ایک لائن بھی نہیں لکھنی. آپ ایجنٹ کو سادہ زبان میں بتاتے ہیں، جیسے میرے پاس یہ 100 ناموں کی فہرست ہے، انہیں حروف تہجی کے مطابق ترتیب دو. ایجنٹ آپ کی بات سمجھ کر پس پردہ خود پائتھن کوڈ لکھتا ہے، اسے چلاتا ہے اور آپ کو نتیجہ دے دیتا ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ ڈرائیور کو منزل بتائیں اور وہ خود گاڑی چلا کر آپ کو وہاں پہنچا دیں. آپ کو انجن کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. واہ، یہ تو واقعی گیم چینجر ہے. تو چوتھے دن ہی ایجنٹ تحقیق کر سکتا ہے، ڈیٹا پر کام کر سکتا ہے اور تصویریں بھی بنا سکتا ہے. اور اس سب کے بعد ہفتے کے آخر میں ایک ڈیلی پلانر ایجنٹ بنانے کا چھوٹا پروجیکٹ ہے. یہ کیسے کام کرتا ہے؟ آپ اسے اپنی ٹو ڈو لسٹ دیتے ہیں، جیسے ای میلز کا جواب دینا ہے، رپورٹ مکمل کرنی ہے، اور وہ نہ صرف ان کاموں کو ترجیح دیتا ہے بلکہ ہر کام کے لیے وقت بھی مختص کر کے ایک مکمل شیڈول بنا دیتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں صارف کا اعتماد بڑھاتی ہیں. تو پہلا ہفتہ ختم ہونے پر آپ کے پاس ایک ایسا ایجنٹ ہے جس کی اپنی ایک شخصیت ہے، جو منظم جواب دیتا ہے اور کچھ بنیادی کام بھی کر سکتا ہے. یہ ایک بہت مضبوط بنیاد لگ رہی ہے. بالکل. اور ہفتے کے آخر میں ایک سرٹیفیکیشن مائل سٹون بھی ہے، جہاں آپ کو اپنا بنایا ہوا ایجنٹ جمع کرانا ہوتا ہے. یہ یقینی بناتا ہے کہ آپ صرف پڑھ نہیں رہے بلکہ عملی طور پر سیکھ بھی رہے ہیں. تو پہلے ہفتے میں ہم نے ایک ایسا ایجنٹ بنایا جس کا اپنا دماغ ہے، وہ سوچ سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے، لیکن ابھی وہ ایک ڈبے میں بند ہے. اب بات کرتے ہیں دوسرے ہفتے کی. کتاب کہتی ہے کہ دوسرا ہفتہ اس دماغ کو حقیقی دنیا سے جوڑنے کے بارے میں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب ہم ایجنٹ کو صرف بات چیت کرنے والے بورڈ سے ایک طاقتور ڈیجیٹل اسسٹنٹ بنائیں گے جو حقیقی دنیا میں کام کر سکے. 8ویں دن کا تصور ہے ورک فلو سوچ، یا جسے وہ کہتے ہیں چین آف ایکشنز. چین آف ایکشنز یہ کیا ہے؟ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ آپ اے آئی کو ایک بڑا مبہم کام دینے کے بجائے اسے چھوٹے چھوٹے قابل عمل اقدامات کی ایک زنجیر دیتے ہیں. اچھا. مثال کے طور پر ایک بلاگ پوسٹ لکھو کہنے کے بجائے آپ اسے کہتے ہیں قدم 1 اے آئی ایجنٹس کے مستقبل پر آن لائن تحقیق کرو. قدم 2 تحقیق سے 5 اہم نکات نکالو. قدم 3 ان نکات پر ایک خاکہ بناؤ اور پھر پوسٹ لکھو. بالکل. یہ طریقہ اے آئی کو بھٹکنے سے روکتا ہے اور آپ کو زیادہ کنٹرول اور بہتر نتائج دیتا ہے. یعنی آپ ایک مینیجر کی طرح کام کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر رہی ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے. اور پھر 9ویں دن ملٹی ٹول ڈیزائن کا ذکر ہے. کیا اس کا مطلب ہے کہ ان اقدامات میں مختلف ٹولز استعمال کیے جائیں گے؟ جی ہاں، بالکل. آپ اسی بلاگ پوسٹ کی مثال لے لیں. قدم 1 میں ویب ٹول استعمال ہوگا تحقیق کے لیے. قدم 4 کے بعد آپ ایک اور قدم شامل کر سکتی ہیں. قدم 5 اس پوسٹ کے لیے ایک مناسب تصویر بناؤ جس کے لیے امیجن ٹول استعمال ہوگا. اور قدم 6 کل صبح 9 بجے مجھے یہ پوسٹ شائع کرنے کی یاد دہانی کراؤ جس کے لیے آٹومیشنز ٹول استعمال ہوگا. تو ایک ہی ورک فلو میں تحقیق، تحریر، تصویر سازی اور یاد دہانی سب کچھ ہو گیا. یہ تو ایک مکمل آٹومیٹڈ اسسٹنٹ کی طرح لگ رہا ہے. لیکن اب تک ہم نے صرف چیٹ جی پی ٹی کے اندرونی ٹولز کی بات کی ہے. 10ویں دن کا موضوع ہے مفت ٹولز کو انٹیگریٹ کرنا. یہ اس پروگرام کا ایک بہت بڑا سنگ میل لگتا ہے. یہ واقعی ایک بہت بڑا قدم ہے. یہاں آپ اپنے ایجنٹ کو بیرونی دنیا کی ایپس اور سروسز سے جوڑنا سیکھتے ہیں. کتاب میں کئی مفت ٹولز کی مثالیں ہیں، جیسے وسپر جو آڈیو کو ٹیکسٹ میں بدل سکتا ہے، کینوا جس سے آپ کا ایجنٹ پریزنٹیشن بنا سکتا ہے. 1 منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ایجنٹ کو ایک آڈیو فائل بھیج سکتی ہوں اور وہ اسے سن کر خلاصہ بنا سکتا ہے؟ یا میں اسے کہہ سکتی ہوں کہ اس ہفتے کی سیلز رپورٹ کی بنیاد پر ایک پریزنٹیشن بنا دو اور وہ کینوا میں ایک پریزنٹیشن تیار کر دے گا. جی بالکل. یہ سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے؟ عملی طور پر یہ انٹیگریشن اے پی آئیز کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن کتاب سکھاتی ہے کہ آپ یہ سب کچھ انٹرفیس کے ذریعے بغیر کوڈ لکھے کیسے کر سکتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے فون پر مختلف ایپس کو ایک دوسرے سے بات کرنے کی اجازت دیتی ہیں. آپ کا ایجنٹ ایک مرکزی کنٹرولر بن جاتا ہے جو دوسرے ماہر ٹولز سے کام لیتا ہے. اچھا. تو ہاں، آپ اسے ایک میٹنگ کی ریکارڈنگ بھیج سکتی ہیں. وہ وسپر سے اسے ٹیکسٹ میں بدلوائے گا، پھر اس کا خلاصہ بنائے گا
اور آخر میں زیپیئر کے ذریعے وہ خلاصہ آپ کو ای میل کر دے گا۔ یہ سب خود بخود ہوگا۔ یہ تو امکانات کی ایک پوری نئی دنیا کھول دیتا ہے۔ تو اس نئی صلاحیت کے ساتھ 11ویں اور 12ویں دن کیا ہوتا ہے؟ ان صلاحیتوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 11ویں دن ایک ملٹی سٹیپ ایجنٹ بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مارکیٹ ریسرچ ایجنٹ، آپ اسے ایک پروڈکٹ کا نام دیتی ہیں، وہ پہلے مرحلے میں ویب ٹول سے اس کے متعلق آن لائن جائزے ڈھونڈتا ہے، دوسرے مرحلے میں ان کا تجزیہ کر کے مثبت اور منفی پہلوؤں کی فہرست بناتا ہے، اور تیسرے مرحلے میں آپ کو ایک منظم خلاصہ پیش کرتا ہے۔ اور پھر 12ویں دن آٹومیشن سیٹ اپ کی جاتی ہے۔ یہ تو وقت بچانے والی بہترین چیز لگ رہی ہے۔ جی، آپ اسے سیٹ کر سکتی ہیں کہ ہر صبح 8 بجے پچھلے 24 گھنٹوں میں ہماری انڈسٹری کی سب سے بڑی خبریں ڈھونڈو اور مجھے ان کا ایک پیراگراف کا خلاصہ بھیجو۔ آپ ایک بار سیٹ اپ کر دیں اور ایجنٹ روزانہ آپ کے لیے یہ کام کرتا رہے گا۔ یہ ایجنٹ کو ایک رد عمل دینے والے آلے سے ایک فعال اسسٹنٹ بنا دیتا ہے۔ بالکل۔ اور 13ویں دن کا منی پروجیکٹ کانٹینٹ کریشن ایجنٹ۔ یہ تو بہت سے تخلیق کاروں کے لیے ایک خواب جیسا لگتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ایک بہت طاقتور مثال ہے۔ آپ اسے صرف ایک عنوان دیتی ہیں، جیسے مریخ پر زندگی۔ وہ اس پر تحقیق کر کے ایک یوٹیوب ویڈیو کا اسکرپٹ لکھے گا، پھر ویڈیو کے لیے 5 تھمبنیل آئیڈیاز دے گا تصاویر کے ساتھ۔ کیا بات ہے! اور آخر میں انسٹاگرام اور ٹویٹر کے لیے موضوع ہیش ٹیگز کی فہرست بھی بنا دے گا۔ یہ ایک ہی پرومپٹ سے پورے عمل کو خودکار بنا دیتا ہے۔ یہ واقعی ناقابل یقین ہے، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اس کا بنایا ہوا مواد واقعی استعمال کے قابل ہوتا ہے یا روبوٹک اور بے جان سا لگتا ہے؟ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ نے پہلے ہفتے میں اپنا کام کتنی اچھی طرح کیا ہے۔ اگر آپ نے اپنے ایجنٹ کو ایک اچھی شخصیت، واضح ہدایات اور ایک مخصوص لہجہ دیا ہے تو اس کا آؤٹ پٹ بھی اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اور یہیں پر تیسرے ہفتے کے تصورات جیسے ہیومن ان دا لوپ کام آتے ہیں، جہاں ایجنٹ کوئی بھی حتمی کام کرنے سے پہلے آپ سے منظوری لیتا ہے۔ اچھا، وہ اگلے ہفتے کی بات ہے۔ جی، تو دوسرے ہفتے کے آخر میں 14ویں دن ایک اور سرٹیفیکیشن مائل سٹون ہے۔ اس میں کیا تقاضے ہیں؟ اس میں آپ کو ایک ایسا ایجنٹ جمع کرانا ہوتا ہے جو کم از کم 2 اندرونی ٹولز استعمال کرتا ہو۔ اس میں ایک مکمل آٹومیشن ورک فلو ہو اور کم از کم ایک بیرونی ٹول جیسے کینوا یا زیپیئر کے ساتھ جڑا ہو۔ یہ پہلے ہفتے کے مقابلے میں ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ بہت بڑی۔ تو صرف 14 دنوں میں ایک شخص ایک سادہ بات چیت والے ایجنٹ سے ایک ایسے خودکار اسسٹنٹ تک پہنچ جاتا ہے جو تحقیق کر سکتا ہے، فائلیں بنا سکتا ہے اور بیرونی ایپس کے ساتھ مل کر پیچیدہ کام کر سکتا ہے، اور یہ سب بغیر کوڈنگ کے۔ یہ واقعی بہت بڑا سفر ہے۔ جی، اور یہ صرف شروعات ہے۔ کتاب کے مطابق تیسرے ہفتے میں چیزیں مزید جدید ہو جاتی ہیں، جہاں ایجنٹ میں میموری یعنی یادداشت شامل کی جاتی ہے تاکہ وہ پچھلی گفتگو کو یاد رکھ سکے، اور RAG جیسی تکنیک سکھائی جاتی ہے جس سے ایجنٹ آپ کی ذاتی دستاویزات جیسے PDF یا قانونی فائلوں سے معلومات حاصل کر کے جواب دے سکتا ہے۔ تو اس نصاب کے پہلے 2 ہفتوں کے جائزے سے یہ بالکل واضح ہے کہ ایک منظم اور عملی نقطہ نظر کے ساتھ ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک انقلاب آ رہا ہے، جہاں طاقتور ٹولز بنانا صرف انجینئرز تک محدود نہیں رہے گا۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک سوچ ذہن میں آتی ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ جب اتنے طاقتور AI ایجنٹس بنانا ہر کسی کے لیے بغیر کوڈنگ کے ممکن ہو جائے گا، تو مستقبل میں مہارت یا اسکل کی تعریف کیا ہوگی؟ کیا سب سے اہم قابلیت تکنیکی علم کے بجائے تخلیقی طور پر مسائل کو حل کرنا، صحیح سوالات پوچھنا اور مختلف ٹولز کو جوڑ کر نئے حل نکالنا بن جائے گی؟ شاید مستقبل کا سب سے قیمتی ہنر انجینئرنگ نہیں بلکہ تخیل ہوگا۔ اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کہاں لے جاتا ہے۔ ہم سیدھا تیسرے ہفتے میں چھلانگ لگائیں گے کیونکہ وہیں پر اصل ٹیکنیکل جادو شروع ہوتا ہے۔ لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ یہ ہے کہ یہاں شروعات کسی شاندار فیچر سے نہیں ہوتی بلکہ حفاظت سے ہوتی ہے۔ دن 15 کا موضوع ہے سیفٹی اور ریویو۔ آج کل کی موو فاسٹ اینڈ بریک تھنگز والی ٹیک کی دنیا میں یہ تھوڑا الٹا نہیں لگتا؟ کیا یہ ان AI ماڈلز کے بے قابو ہونے کے واقعات کا براہ راست رد عمل ہے جن کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں؟
بالکل، یہ صرف رد عمل نہیں بلکہ ایک نئے اور زیادہ ذمہ دارانہ دور کا آغاز ہے۔ پرانے سافٹ ویئر میں آپ ایک فیچر لانچ کر کے بعد میں اس کی خامیاں دور کر سکتے تھے، لیکن اے آئی ایجنٹس کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، خاص طور پر جب وہ حقیقی دنیا کے سسٹم سے جڑے ہوں۔ سوچیں، ایک ٹیکس فائل کرنے والا ایجنٹ جو ٹیکس قوانین کے بارے میں ہیلوسینیٹ یعنی غلط اندازے لگانا شروع کر دے، وہ کتنا بڑا نقصان کر سکتا ہے۔ اس لیے دن 15 پر تصدیق اور وارننگز کا نظام بنانا انجن بنانے سے پہلے بریک لگانے کے مترادف ہے۔ یہ وہ بنیادی حفاظتی جال ہے جس کے بغیر باقی سب کچھ بنانا بے معنی اور خطرناک ہے۔ اچھا، یعنی ایک ایسی سپورٹس کار بنانا جس میں بریک نہ ہو، کوئی عقل مندی نہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے حفاظتی جال لگا دیا، ایجنٹ اب کوئی لاپرواہی نہیں کرے گا، لیکن ایک محفوظ ایجنٹ جو ایک گفتگو سے دوسری گفتگو تک سب کچھ بھول جائے، وہ بھی کسی کام کا نہیں۔ یہ ہمیں اگلے قدم پر لاتا ہے۔ دن 16 میموری انٹیگریشن۔ اور یہاں میموری کا مطلب صرف پچھلی باتیں یاد رکھنا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ پرسنلائزیشن کی بات ہے، یعنی صارف کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت۔ ایجنٹ یہ یاد رکھتا ہے کہ آپ کو مختصر جواب پسند ہیں یا آپ ایک رسمی لہجہ چاہتے ہیں، وہ آپ کی ترجیحات سیکھتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک عام ٹول اور ایک حقیقی ذاتی اسسٹنٹ میں فرق پیدا کرتی ہے۔ یہ ایجنٹ کو ایک جامد پروگرام سے ایک سیکھنے والے ساتھی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تو گویا ایجنٹ کا ایک ضمیر بھی ہے اور اب اس کی ایک یادداشت بھی بن گئی ہے۔ اب اسے دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کتاب میں دن 17 اور 18 پر ڈاکیومنٹ انٹیلیجنس اور ایک بہت ہی دلچسپ اصطلاح ریگ ایجنٹ کا ذکر ہے۔ آئیے اسے آسان الفاظ میں توڑتے ہیں۔ یہ ریگ کیا بلا ہے اور کیا یہی وہ چیز ہے جو اے آئی کو من گھڑت باتیں کرنے سے روکتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ریگ کا مطلب ہے ریٹریول آگمنٹڈ جنریشن، اور ہاں، یہ اے آئی کے ہیلوسینیشن کا تقریباً علاج ہے۔ اس کا بنیادی خیال بہت سادہ ہے۔ اچھا، مجھے تو نام سے بہت پیچیدہ لگ رہا تھا۔ نہیں، اس کا تصور ایک اوپن بک امتحان جیسا ہے۔ عام اے آئی ماڈل ایک کلوزڈ بک امتحان کی طرح کام کرتا ہے، جہاں اسے صرف اپنی یادداشت کی بنیاد پر جواب دینا ہوتا ہے۔ اگر اسے کچھ یاد نہیں تو وہ اندازہ لگاتا ہے، لیکن آر اے جی کے ساتھ اے آئی کو جواب دینے سے پہلے ایک مخصوص لائبریری یا ڈیٹا بیس میں دیکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ وہ پہلے حقائق تلاش کرتا ہے اور پھر ان حقائق کی بنیاد پر اپنا جواب تیار کرتا ہے۔ اس سے اس کے جوابات صرف تخلیقی نہیں بلکہ قابل اعتماد بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ تو کمال ہے۔ تو یہ لائبریری یا ڈیٹا بیس کیا چیز ہے؟ کتاب میں فائس اور کروما جیسے ناموں کا ذکر ہے۔ یہ مجھے کسی سائنس فکشن فلم کے نام لگ رہے ہیں۔ یہ دراصل کیا کرتے ہیں؟ یہ بہت دلچسپ ٹیکنالوجی ہے۔ انہیں ویکٹر ڈیٹا بیس کہتے ہیں۔ آپ انہیں ایک انتہائی ذہین لائبریری انڈیکس سمجھ سکتی ہیں۔ روایتی انڈیکس الفاظ کو ترتیب دیتے ہیں، لیکن یہ ڈیٹا بیس معنی کو ترتیب دیتے ہیں۔ وہ ہر خیال، ہر تصور کو ایک طرح کے جی پی ایس کوآرڈینیٹ میں بدل دیتے ہیں۔ تو جب آپ کوئی سوال پوچھتے ہیں تو سسٹم الفاظ نہیں ڈھونڈتا، بلکہ اس نقشے پر آپ کے سوال کے قریب ترین خیال کے کوآرڈینیٹس تلاش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اتنا تیز اور متعلقہ جوابات دے پاتا ہے۔ واہ! تو یہ الفاظ کے بجائے مطلب کو سمجھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تیسرے ہفتے کے آخر تک ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ انٹیلیجنس ایجنٹ تیار ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا پہلا حقیقی کام کرنے والا ورژن لگتا ہے۔ بالکل، آپ نے اس کا دماغ تیار کر لیا ہے۔ یہ محفوظ ہے، یہ یاد رکھ سکتا ہے اور یہ فراہم کردہ دستاویزات کو پڑھ اور سمجھ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی بنیاد ہے جس پر اب آپ کچھ بھی تعمیر کر سکتے ہیں۔ یہ اگلے بڑے قدم کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں چوتھے ہفتے پر۔ یہ وہ مرحلہ لگتا ہے جہاں ایجنٹ لیب سے نکل کر حقیقی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ یہاں صرف بنانے کی نہیں بلکہ اسے عام لوگوں کے استعمال کے لیے آن لائن لانے یعنی ڈپلوائمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل، ایک اے آئی جو صرف ڈیولپر کے لیپ ٹاپ پر چلتا ہے وہ کسی کام کا نہیں۔ چوتھا ہفتہ اسی بارے میں ہے کہ اسے ایک چہرہ کیسے دیا جائے، یعنی ایک یوزر انٹرفیس، اور ایک آواز کیسے دی جائے، یعنی اسے آن لائن سب کے لیے دستیاب کیسے کیا جائے۔ یہ ایک پروٹوٹائپ کو ایک مکمل پروڈکٹ میں بدلنے کا مرحلہ ہے۔
اور یہاں ایک ایسی چیز ہے جس نے مجھے واقعی چونکا دیا۔ دن 23 پر لکھا ہے کہ فرنٹ اینڈ ڈیزائن کے لیے چیٹ GPT کا استعمال کریں، یعنی HTML، CSS اور React UI بنانے کے لیے۔ کیا مطلب؟ AI اب اپنا جسم خود بنا رہا ہے؟ یہ تو بہت ہی میٹا قسم کی بات ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑا شارٹ کٹ ہے، اور سچ پوچھیں تو اس گائیڈ کی خوبصورتی بھی یہی ہے۔ اب آپ کو ایک بہترین AI بنانے کے لیے ویب ڈیزائن کا ماہر ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ AI کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیسا انٹرفیس چاہیے، اور وہ آپ کے لیے کوڈ لکھ دیتا ہے۔ اس سے آپ کی ساری توجہ ایجنٹ کی ذہانت پر مرکوز رہتی ہے، نہ کہ اس بات پر کہ بٹن کا رنگ نیلا ہونا چاہیے یا سبز۔ یہ تو ڈیولپرز کے لیے بہت بڑی آسانی ہے، لیکن پھر دن 24 پر API انٹیگریشن کی بات آتی ہے، اور یہاں سے چیزیں واقعی طاقتور ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں ایجنٹ لائیو انٹرنیٹ سے جڑتا ہے نا، جیسے وہ میڈیکل رپورٹ ایکسپلینر جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ بالکل، API وہ پلگ ہے جو آپ کے ایجنٹ کو باقی دنیا سے جوڑتا ہے۔ یہ FBR کا لائیو ڈیٹا ہو سکتا ہے، اسٹاک مارکیٹ کی قیمتیں ہو سکتی ہیں، یا پھر تازہ ترین میڈیکل جرنلز کا ڈیٹا بیس۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک سادہ چیٹ باٹ کو ایک طاقتور، حقیقی وقت میں مسائل حل کرنے والے ٹول میں بدل دیتی ہے۔ میڈیکل ایکسپلینر ایجنٹ ایک API کے ذریعے یہ یقینی بنائے گا کہ اس کی معلومات ہمیشہ تازہ ترین تحقیق پر مبنی ہوں۔ میں نے حال ہی میں ایک ڈیمو دیکھا تھا جس میں ایک ایجنٹ لائیو فلائٹ ٹریکنگ API سے جڑا تھا۔ آپ اس سے بس پوچھتے، کیا میری بہن کی دبئی سے آنے والی فلائٹ وقت پر ہے، اور وہ لائیو ڈیٹا دیکھ کر آپ کو بتا دیتا۔ 5 سال پہلے یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا۔ اس بلو پرنٹ کے مطابق یہ ایک دن کا کام ہے۔ کتاب میں کچھ حقیقی مثالیں دی گئی ہیں جو واقعی متاثر کن ہیں۔ پارک فائلر ٹیکس ایجنٹ، کورٹ روم ریسرچ ایجنٹ، قرآنی ٹیوٹر ایجنٹ، سٹارٹ اپ اسٹریٹجی ایجنٹ۔ یہ کھلونے نہیں ہیں، یہ سنجیدہ اور عملی ٹولز ہیں۔ اور یہ مثالیں اس بلو پرنٹ کی استعداد کو ظاہر کرتی ہیں۔ وہی بنیادی اصول، حفاظت، میموری، RNG اور APIs، قانون، تعلیم، مالیات اور طب ہر شعبے پر لاگو ہو سکتے ہیں۔ بنیادی انجن وہی رہتا ہے، آپ صرف اس سے مختلف علم فراہم کرتے ہیں اور مختلف ٹولز سے جوڑتے ہیں۔ تو 28 دنوں کے سفر کے اختتام پر آپ کے ہاتھ میں کیا آتا ہے؟ ایک سرٹیفیکیشن کا عمل بھی ہے؟ کیا یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ سرٹیفیکیشن کے لیے آپ کو 4 اہم چیزیں جمع کروانی ہوتی ہیں۔ سسٹم پرومپٹ، جو AI کی جاب ڈسکرپشن ہے، ریزننگ فلو ڈاکیومنٹ یعنی اس کا سوچنے کا عمل، ایک لائیو لنک اس بات کا ثبوت کہ یہ کام کرتا ہے، اور صارف کے لیے ہدایات۔ یہ صرف ایک سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ ایک مکمل پورٹ فولیو ہے۔ یہ AI کی دنیا میں ایک کاروباری یا پیشہ ور کے طور پر آپ کا لانچ پیڈ ہے۔ کتاب میں ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس سفر کے اختتام پر کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کا AI ایجنٹ ڈیزائن، تعمیر، ڈپلوائے اور سکیل کر سکتا ہے۔ اس پوری گفتگو کے بعد یہ دعویٰ اب ایک بڑا ہانکنے کے بجائے ایک قابل حصول ہدف لگ رہا ہے۔ لیکن مجھے پھر بھی پوچھنا ہے، کیا 28 دن ایک ایسے شخص کے لیے حقیقت پسندانہ ہیں جو بالکل نیا ہو؟ اس میں کیا کوئی پوشیدہ شرط ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم اور درست سوال ہے۔ دیکھیں، یہ بلو پرنٹ کچھ بنیادی سمجھ بوجھ کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ کو ایک ماہر ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ بالکل صفر سے شروع نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایکسلریٹر ہے، کوئی جادوئی چھڑی نہیں۔ لیکن کسی ایسے شخص کے لیے جسے کوڈنگ کی بنیادی باتیں معلوم ہوں، یہ 1 سال کے سیکھنے کے عمل کو 1 مہینے کی تیز رفتار دوڑ میں بدل دیتا ہے۔ یہ ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسے روڈ میپ کا جائزہ لیا جو ایک خیال کو صرف 1 مہینے میں ایک مکمل AI ایجنٹ میں بدلنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ سفر ایجنٹ کو ایک ضمیر دینے سے شروع ہوتا ہے، پھر اسے دیکھنے اور سمجھنے کی حواس بخشتا ہے، اور آخر میں اسے دنیا سے بات چیت کرنے کے لیے ایک چہرہ اور آواز دیتا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا نقشہ ہے جو AI بنانے کے عمل کو جمہوری بناتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر ایک منظم منصوبہ ہو تو یہ طاقتور ٹیکنالوجی اب صرف بڑی ٹیک کمپنیوں کی جاگیر نہیں رہی۔ کوئی بھی جس میں سیکھنے کا جذبہ ہو اب اس میدان میں بامانی کام کر سکتا ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ نقطے پر چھوڑ جاتا ہے۔ یہ بلو پرنٹ آپ کو یہ تو بہت اچھی طرح بتاتا ہے کہ ایک ایجنٹ کیسے بنانا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کیا بنانا ہے۔
یعنی طاقت تو مل گئی، لیکن اس کا استعمال کہاں کرنا ہے؟ بالکل، جب آپ کے پاس قانون، طب، تعلیم، غرض ہر شعبے کے لیے ایجنٹ بنانے کی صلاحیت آ جائے تو سب سے اہم سوال تکنیکی نہیں رہتا، وہ ایک ترجیح کا سوال بن جاتا ہے۔ وہ کون سا سب سے اہم مسئلہ ہے جسے آپ سب سے پہلے حل کریں گے؟